سوسائٹی کی بقا نہیں ہے، معاشرہ بقا کے لیے کنیکشن چاہتا ہے، رابطہ چاہتا ہے۔ خوب یہ رابطہ گھر سے بنتا ہے۔ جب ایک گھر میں رہنے والے افراد کا آپس میں اچھا رابطہ نہیں ہے، باپ اولاد سے نہیں بات کرتا، ملتا نہیں ہے، ماں باپ رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں، کوئی اپنے پھوپھی سے صحیح نہیں ملتا، کوئی اپنی خالاؤں سے صحیح نہیں ملتا، کوئی اپنے چچاؤں کے ساتھ، خوب آپ کیسے سوسائٹی فارم کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ کل آپ امام کی حکومت میں جب ہم سب جائیں گے تو کیسے سوسائٹی بنائیں گے؟ جب آج ہم لوگ 4 رشتہ دار آپس میں نفرتیں کرتے ہیں تو کیا امام کی حکومت میں ہم لوگوں سے محبت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوسائٹی ہم نے خود ڈیولپ کرنی ہے۔ یہ معاشرہ کہ جہاں امام ظہور فرمائیں گے یہ ہم نے خود بنانا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے فاطمی گھر کی ضرورت ہے۔ فاطمی گھر وہی ہے کہ جہاں جو ہے وہ اولاد کی بھی تربیت بہتر ہے، شوہر کے ساتھ رابطہ بھی بہتر ہے، اور باپ کے ساتھ ایک بیٹی بھی سب سے بہتر طریقے سے رہتی ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سارے کنیکشن مضبوط ہونے چاہیے۔ آپ معاشرے کے اندر کہ جو اس ٹائم سب سے زیادہ پرابلم ہے، اگر آپ ریشیو نکالیں سوسائٹی کا تو اس ٹائم سوسائٹی میں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ رشتوں کے اندر ہے۔ طلاق کا جو اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت جلدی ڈائیورس سوسائٹی کے اندر ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ تربیت نہیں، ماں باپ اپنی بیٹی کی تربیت ہی نہیں کرتے کہ بیٹا جس گھر میں آپ جا رہی ہیں یہ گھر آپ کا اپنا ہے، یہاں ذرا سی ناچاکی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو سب سے پہلے گھر والے جو ہیں وہ بیٹی کا گھر برباد کرنے کو تیار ہیں، چھوڑ دو کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی معاشرہ اس پہلے زمانے میں بزرگ بیٹھے ہوئے کیا سنتے تھے کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ بیٹا اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی واپس آئے۔ جب آپ یہ سٹرکچر اور سوچ اس کو دیں گے تو وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے گی۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہماری تربیت ماں باپ کم، ٹی وی ڈرامے زیادہ کر رہے ہیں۔ آج معاشرے کی جو توڑ پھوڑ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سوسائٹی، یہ سوشل نارمز ہیں۔ مگر کیا اس زمانے میں حالات خراب نہیں تھے؟ مگر کیا اس زمانے میں خاتون کا کردار آپ کے سامنے ہے؟ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، خاتون کے ساتھ کس طرح کردار۔ لیکن اس جہالت کے معاشرے میں رسول خدا نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہو گئی، یعنی اول حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی خواتین کی سردار ہو گئی۔ اب یہ کردار بنائے جا سکتے ہیں، یعنی ظاہر ہے معصوم کے مقام پہ تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن سیرت تو انہوں نے بتائی ہے۔ اور یہ دفاع کہ جو بہرحال میں نے شروع میں کہا کہ خاتون نے اپنا کردار جو سب سے زیادہ، بہرحال ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے، وہاں پر امامت کا دفاع بہت امپورٹنٹ ہے، اور خواتین قرآن کے اندر یہ دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ حضرت آسیہ نے کیا، حضرت مریم نے کیا، اور اس کے بعد بہرحال حضرت خدیجہ نے کیا، اور پھر سیدہ سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے، شخص راوی ہے، صحابی ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بیوی جنگ احد کے شہداء کی قبر پہ بیٹھی، بیوی کی زندگی میں روٹین تھی، وہ جاتی تھیں اور قبروں پر بیٹھتی تھیں اور بہرحال وہاں پر ذکر کرتی تھیں۔ تو صحابی نے دیکھا کہ میں وقت جو ہے وہ غنیمت ہے، میں سوال کر لوں۔ تو سوال کیا بیوی سے کہ اگر مولا کائنات حق پر ہیں حضرت علی تو انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا، یعنی قیام کیوں نہیں کیا؟ تو بیوی نے جو ہے وہ بیان کیا کہ امام کی مثال کعبے کے جیسے ہوتی ہے، کعبہ چل کر لوگوں کی طرف نہیں آتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یعنی خود لوگوں کو طواف کرنا ہے، لوگ آئیں گے تو امام قائم ہوگا۔ امام ہے، کوئی نہ بھی مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے تو بھی میرے حقیقت پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔
لیکن امام کو اپنی حکومت کے لیے امت کی ضرورت ہوتی ہے، اور امت جب تک تیار نہیں ہوگی، امام کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں؟ سید الشہداء نے، امام حسین نے قیام کیا، جتنے لوگ آئے امام کے ساتھ تھے، وہ نہیں آئے، انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ آج بھی امام انتظار کر رہے ہیں، آج بھی اگر امت تیار نہیں ہوگی، امام کہاں آئے مجھے آپ بتائیں؟ مطلب میں تو اپنے گھر کے اندر بہتر نہیں ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوں، تو میں امام کے لیے مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں گا؟ میں اپنی ساتھ انصاف نہیں کر رہا، ظلم تو نفسی ہوں، میں تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، تو میں دنیا میں ہونے والے ظلم کا مقابلہ کیا کروں گا؟ آج فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف میری زبان نہیں کھلتی ہے، میرا قلم نہیں اٹھتا، میں کوئی پوسٹ نہیں لگا پا رہا، تو میں کل امام کے ظہور میں امام کے ساتھ کیا کروں گا؟ اور کئی لوگوں کو ڈر ہے، جو مشہور لوگوں کو زیادہ ڈر ہوتا ہے، عام لوگوں کو تو اتنا ٹینشن نہیں ہے۔ مثلا انسٹاگرام بند ہو جائے گا، فیس بک بند ہو جائے گا، وہ بند ہو جائے تو ہو جائے، کیا ہو گیا؟ ٹینشن ہے، بند ہو جائے گا۔ جانے محترم، کل امام کا ظہور ہو اور آپ کو پوسٹ لگانی پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ انسٹاگرام آپ کی پوسٹ کو رکھنے دے گا؟ نہیں رہے گا، روکے گا۔ خوب پہلی بات تو مسلمانوں کو خود اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے پلیٹ فارم بنائیں۔ یہ دیکھیں، ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہے ہم لوگ سو رہے ہیں۔ امت مسلمہ اتنی ضعیف ہے، 57 کنٹریز جمع ہوئے کچھ نہیں کر پائے۔ یہ نہیں کہ سارے ملک ایسے ہیں، بہرحال جو ملک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، جس میں بادشاہ بھی ہیں، جس میں سلطان بھی ہیں، جس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، جس میں وزیر بھی ہیں، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب ہوا ہے، یہ سب نفس کے پجاری ہیں۔ آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنے والے سارے ملک، مسلم ملک، آپ دوسروں کو تو چلے چھوڑ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں بعض نان مسلم ملک تھے، مگر انہوں نے غیرت مندانہ اقدام کو انجام دیا، کیونکہ بہرحال انسانیت ہے۔ انسانیت کیسے برداشت کرے کہ یہاں پر 5000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے، 5000 سے، جس میں کم سن جو بچہ ہے وہ 2 ماہ کا ہے۔ ظلم نہیں ہے کیا؟ آپ بتائیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب آج زبان ہل نہیں رہی، کل آپ بولیں گے کہ میں مولا آپ کی ظہور میں؟ کیسے ہوگا؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ زیارت میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا والوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ خوب آج بھی ظلم ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ خدا ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، اگر امتحان میں ڈال دے اور ہم ناکام ہو جائیں تو ساری زندگی کیا آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ذہن محترم، تو دعا کریں کہ خدا ان فتنوں میں کامیابی دے۔ بہرحال فتنہ ہے، فساد فتنہ ہے، آپ فتنے سے بھاگ نہیں سکتے۔ آپ بولیں جی مشکلات نہ ہوں، امتحان نہ ہو، مومن ہی نہیں ہے جس کے اوپر امتحان نہ ہو۔ مومن، روایات ہے، مومن فتنے کے اندر نکھارا جاتا ہے اور منافق فتنے میں ہٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ بہرحال اپنے اندر انسان خدا سے طلب کرے، صلاحیت طلب کرے، توفیق طلب کرے کہ بہرحال خدا مجھے بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت میں توفیق دے۔ جس طرح ان خاتون ہوتے ہوئے جانب آسان نہیں ہے، وہ بھی رسول کی بیٹی ہوتے تھے،